السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر پل میوات نیوز کی طرف سے میں مولانا محمد ذاکر حسین آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں، تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں حضرت مولانا زبیر صاحب سے ایک سوال کر رہا ہوں، کچھ سوالات، اور مولانا زبیر ان کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میوات کے اندر جہیز کے لیے علماء نے اب تک کیا اقدام کیا، اور اگر کوئی اقدام کیا تو اس کا کیا نفع ہوا، اور اگر اقدام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ عام طور سے واٹس ایپ پر، فیس بک پر علماء کے خلاف بہت ساری اب تحریر شائع ہو رہی ہیں کہ علماء نے اپنی بچیوں کی شادیوں میں، اپنے بچوں کی شادیوں میں ایسے جہیز لیے ہیں یا دیے ہیں، تو ان کے بارے میں مولانا زبیر کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میوات میں یہ جہیز چل رہا ہے، اللہ اس لعنت کو اور اس رسم کو ختم فرمائے۔ دیکھو، علماء کرام نے اس پہ بہت سارے اقدام اٹھائے ہیں۔ آپ سب سے پہلے میں آپ کو ایک زندہ مثال بتا دوں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو خالی علماء کہتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوگا، اگر نہیں ہے تو کوئی ویڈیو مل جائے، یا پھر ویڈیو نہیں ملے تو آپ مدرسہ میل کھیڑلا پر پہنچ جائیں۔ وہاں پہ حضرت مولانا اسجد صاحب اور حضرت مولانا راشد صاحب، انہوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں، تو کوئی وہاں جا کر دیکھے کہ انہوں نے کتنا جہیز لیا ہے، اور انہوں نے جہیز لیا یا نہ لیا، اور اس کا کیا نفع ہوا ہے۔ نفع یہ ہوا ہے کہ آپ جب جائیں گے ان کے پریواروں کو دیکھیں گے، وہ کتنے خوشحال پائیں گے، ان کے اوپر آپ کو قرض نہیں ملے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں۔ میوات میں جو ان پڑھتا ہے، یہ جہیز کا ہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگر میوات کے اندر جہیز کو ختم کر کے اور جہیز میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے اس کو اپنے بچے اور بچیوں پر خرچ کیا جائے، تو میں مانتا ہوں کہ میوات کے اندر سے انجینئر، IAS اور جج، وکیل، بہت سارے، میں بتا رہا ہوں کہ میوات سے اب کہ جب کہ میوات میں جہیز چل رہی ہے، اس کے بنا پہ بھی میوات سے جج بھی بن رہے ہیں، IAS بھی بن رہے ہیں، اور ہر طرح کے طبقے میں، ہر طرح کی اس میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر جہیز کو بالکل ختم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میوات میں بڑے بڑے، بلکہ یہاں سے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایروپلین اڑانے والے بھی تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے لڑکوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہماری بچیوں میں کمی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی رسم یہی ہے، اور مولاناؤں نے اس کے اوپر بہت بڑا اقدام اٹھایا بھی ہے۔ اور میں اپنی جانب سے، میں محمد زبیر، میرا گاؤں سنگار ہے، اور میں اپنا نمبر بھی دے رہا ہوں۔ میرا نمبر ہے 7988061688۔ اگر کوئی بھائی کبھی بھی، اب 2 سال، 10 سال، 5 سال رک کے نہیں، کبھی بھی آپ مجھ سے یہ سوال کرے کہ جی آپ نے جہیز لیے، میں اپنی طرف سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ جہیز نہیں لوں گا اور نہ دوں گا، کیونکہ جب میں انشاءاللہ وعدہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے مدد کریں گے۔ یہ میرا اقدام ہے۔ یہ آپ اپنی طرف سے اقدام کر رہے ہیں، لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں، میرا جو سوال ہے کہ علماء نے اس پر کیا اقدام کیا؟ آپ کچھ علماء کی مثال، آپ نے میر کھیڑلا کی مثال بتا دی، لیکن علماء نے زمینی سطح پر اس کے لیے کیا محنت کی ہے، وہ بھی میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی آپ جا کر دیکھ لو۔ دیکھو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ علماء جو کام کرتے ہیں وہ اخلاص سے کرتے ہیں، وہ ویڈیو کے لیے نہیں کام کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ جب یہ سوال کر ہی رہے ہیں تو آپ مفتی سلیم صاحب ساکرس کو دیکھ لیجئے گا۔ ان کی مجبوری تھی سوشل میڈیا پر آنے کی۔ انہوں نے کون سا ایسا اقدام ہے، کون سی چیز پہ ہے کہ جو نہ کیا ہو، چاہے وہ جہیز کا اقدام ہو، چاہے وہ کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں، اور ہر طرح سے علماء کرام اس چیز کے بارے میں اقدام اٹھا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لعنت کو ختم بھی کریں گے۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ برائیاں ایسی ہیں، جیسے شادیوں کے موقع پر DJ وغیرہ اور ناچ وغیرہ ہوتے ہیں، اور پوری رات اس میں لڑکے اور لڑکیاں مست رہتے ہیں، مدہوش رہتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے علماء نے اب تک کیا اقدام کیا ہے؟ آپ کے یہاں کوئی اقدام ہوا اس چیز کے بارے میں؟ دیکھو جی مولانا صاحب، یہ معاشرے میں جو یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ناچ وغیرہ، DJ وغیرہ بجائے جاتے ہیں، واقعتاً آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن میں جہاں تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری نالج میں ہے، اور ہم نے جو محنت کی ہے کہ جی ہمارے یہاں تقریباً 3 سال یا 3 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا ہوگا، تو ہمارے یہاں پہ DJ بھی آئے ہیں، ناچ بھی آئے ہیں، ساری چیزیں آئی ہیں۔
میں یہ بتا رہا ہوں اگر آدمی کوشش کرے تو کون سی چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے یہاں پہاڑی تحصیل میں اور حلقہ سوم کا، میں گاؤں لیمری میں امام ہوں، تو آپ یہاں جو بھی حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سمپرک بھی کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تقریباً 3-3.5 سال ہو گئے آج تک ڈی جے نہیں بجا۔ اگر غلطی سے کوئی بیچارے لے بھی آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جی آئے بھی ہیں ہمارے یہاں پہ، لیکن ہمارے یہاں ائمہ کرام اور بیچارے ہمارے یہاں سے تبلیغ میں ہیں اور مدرسے کے ذمہ داران اور ہمارے نوجوان، میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حالانکہ وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا کرے۔ جب بھی ہم کہیں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے اس حلقہ میں تقریباً 3.5 سال ہو گئے آج تک کوئی ڈی جے نہیں بجا ہے۔ لیکن مولانا ایک چیز ضرور ہے، اگر کوئی آدمی بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کوئی کوشش کرے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ دیکھو پریشانیاں تو آئیں گی، حدیث کا مفہوم ہے نا، جب آپ برائی کو روکیں گے تو پریشانیاں اس طرح آئیں گی جس طرح پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آئی ہیں، لٹھ بھی پڑے ہیں، گالی بھی پڑی ہیں، ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں ختم کر دی اور آج اللہ کا شکر ہے بہت عزت مل رہی ہے۔ کیا آپ بھی اس میں شامل رہے ہیں؟ مولانا جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اسی ایک ہم نے ایک رواج بنا رکھا ہے کہ یہاں کوئی ڈی جے ناچ وغیرہ اگر لے کر آتا ہے تو ہم اس میں وہاں پہنچتے، اگر رات کے 12 بجے فون آ جائے تو ہم وہاں پہنچتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ کیا آپ اس میں شامل ہیں؟ آپ نے اس کی تائید کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور حلقہ سوم کا کے جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت ساری محنت کوشش جد و جہد کی ہے ان لوگوں نے، اور اس علاقہ سوم کا میں کسی گاؤں میں کوئی بھی اگر شادی بیاہ میں کوئی ڈی جے وغیرہ کوئی چیز اگر لے آتے ہیں تو یہ بیچارے بڑی منت اور خوشامن سے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سمجھا کر بجھا کر ان کو واپس کرا دیتے ہیں، اور اللہ ان کی محنت کو رائے گا نہیں کرے گا، انشاءاللہ اللہ ان کا اس کام کا ان کو اللہ اجر دے گا۔ بس اتنا ہی کہنا اس چیز کے ذریعے سے آپ اپنے کچھ نوجوانوں کو بھی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اس طرح کی محنتیں کی ہیں، اب وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آئندہ کے لیے؟ میرے نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ بھئی آپ، اللہ نے جو شادی کا مقام عطا فرمایا وہ خوشی کا مقام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے اگر بھئی اسلام میں خوشی کی جگہ پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی ہے تو آپ شکریہ ادا کریے، اور اگر غم ہے تو صبر کریے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو اپنے ائمہ کرام کا ساتھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ نہیں عن المنکر میں سے ہے۔ مولانا امر بالمعروف پہ تو بہت زیادہ لوگ غور دے رہے ہیں، نہیں عن المنکر کو جو آدمی لے کر چلے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چاہے وہ حلقہ سوم کا سے ہوں یا پھر میوات سے ہوں یا بلکہ پورے ہندوستان سے کہیں سے بھی ہوں، کہ نوجوان اپنے ائمہ کرام کا ساتھ دیں اور اپنے ائمہ کرام کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ تو یہ تھے مولانا زبیر اور حافظ اختر صاحب جن سے میں روبرو آپ کو کرا رہا تھا، تو مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔